بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں کی کوکھ سے دنیا میں آنے کا سفر کیسے طے ہوتا ہے، آپ آئیے سنتے ہیں۔ ہر انسان کی آپ بھی تھی، میں کچھ بھی نہیں تھا، میں بس پانی کا ایک قطرہ تھا۔ میری طرح کے 1 کروڑ قطرے اور بھی تھے، لیکن منزل پر میں ہی پہنچا۔ اس وقت تک مجھے بس جو ایک چیز یاد تھی، وہ بس وعدہ یاد تھا، الستو بربکم، کہ تو میرا رب ہوگا۔ لیکن رب وہ کون ہے، کہاں ہے، اس وقت تک نہیں علم تھا۔ انڈے سے امتزاج کے بعد مجھ میں بہت سی تبدیلیاں آنے لگی۔ میں 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 16 اور یوں جسامت میں بڑھتا گیا۔ ہر 4 میں سے ایک زیکوٹ اس مرحلے پر ضائع ہو جاتا ہے، لیکن میں ان 3 میں سے ایک تھا جو بچ گیا اور اپنا سفر جاری رکھے رہا۔ اب میرا نام زائکوٹ سے بلا سٹوٹ سائٹ تھا، اور میرا گھر بیضہ دانی کی جگہ رحم تھا۔ اس نئی جگہ آنے پر میں سہما ہوا بھی تھا اور متجسس بھی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک جھلی نے مجھے اوڑھ لیا اور مجھے ایسے ہی ڈھانپ لیا جیسے میری حفاظت کرنے آئی ہو۔ اس کا نام امنیونک سیک تھا، اور اب میرا نام امبر ہیو تھا۔ اب پناہ گاہ مل گئی تو مجھے بھوک ستانے لگی تھی۔ پریشان ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تو تب اس جھلی کے ساتھ ایک بیگ ملا۔ مجھے کھانا پانی اور آکسیجن ملنے لگی۔ جھلی نے بتایا کہ اس بیگ کو سنساں کہتے ہیں۔ میں حیران تھا کہ میں جو سوچتا ہوں وہ فوراً سے ہو جاتا ہے۔ اب تک مجھے وجود میں آئے 4 ہفتے گزر چکے تھے۔ میرے بے نشان و گمنام وجود 2 حلقے پڑنے لگے تھے، جن کے ذریعے روشنی میرے وجود میں داخل ہو رہی تھی۔ اس روشنی میں مجھے نظر آیا میرا ایک چہرہ بھی ہے۔ میں اپنے وجود کو جسم میں محسوس کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کے آس پاس سناٹا تھا، ہراساں کر رہا تھا۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو کیسے دور کروں کہ مجھے دھک دھک کی آواز آنے لگی، جو 1 منٹ میں 65 دفعہ کسی متواتر دھن کی طرح آ رہی تھی۔ میں ارد گرد دیکھنے لگا کہ اس ساز کا کار ساز کون ہے۔ اب میری نظر اپنے سینے پر پڑی، جہاں ایک چھوٹا سا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب کہ ہر سال 4000 دل اس مرحلے پر وقت نہیں دھڑک پاتے، اور پیچیدگیوں کی وجہ سے ان کی دھڑکن کا رابطہ ہو جاتا ہے۔ میں ان خوش قسمت دلوں میں سے ایک تھا جس کی دھڑکن بہت نظم سے سرگرم تھی، لیکن ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون تھا جو میرے ہر خدشے سے آگاہ تھا اور اس کا ایڈوانس میں بندوبست کر رہا تھا۔ اب 1 ماہ گزر چکا تھا اور میری جسامت چاول کے ایک دانے جتنی ہو چکی تھی۔ اگلے 1 مہینے میں میرے وجود میں 2 چھوٹے چھوٹے بازو اور ٹانگیں ظاہر ہونے لگی تھی۔ مجھے اس وقت اس بات کا ادراک نہیں ہوا تھا کہ ہر 300 میں سے ایک ایسا وجود ہوتا ہے جس کے اس مرحلے پر ٹانگیں اور بازو نہیں بن پاتے۔ لیکن یہ کیا میں یہاں بھی قسمت والا تھا؟ اس دوسرے مہینے میں میرا دماغ اور حرام مغز بن رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا، میں محسوس کر رہا تھا، اس احساس کو یاد رکھ سکتا تھا۔ یہ مہینہ ختم ہوا تو میرے پاس دماغ تھا، دل تھا، معدہ تھا، انتڑی تھی۔ میں کھا سکتا تھا، میں پی سکتا تھا، میں سونگھ سکتا تھا، میں خارج کر سکتا تھا۔ میں خوش تھا اور شدید حیران بھی۔ اس مرحلے پر 100 میں سے 22 ایسے وجود ہوتے ہیں جن کے دماغ اور اعصاب میں کمی رہ جاتی ہے، لیکن یہاں بھی میں ان خوش قسمتوں میں سے تھا جو بالکل صحت مند دماغ اور دل کے مالک تھے۔ میں بہت نہال تھا۔ میرا نام بھی بدل کر فینس ہو گیا تھا، اور میں بھی اپنے نام کی طرح بالکل فٹ تھا۔ اگلے 2 مہینوں میں میرے ہاتھ، انگلیاں، جگر، گردے، کان اور منہ سب مکمل ہو چکے تھے۔ میں خوشی سے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں کبھی کھولتا تھا اور کبھی بند کرتا تھا۔ اپنے اس گھر جس کا نام یوٹرس تھا، اس میں کبھی ادھر تیرتا اور کبھی ادھر گھومتا۔ اس خوشی میں مجھے احساس ہی نہ ہوا 1000 میں سے ایک وجود کا نہ گردے بن پاتے ہیں اور نہ جگر کام کرتا ہے، لیکن میرے پاس یہ سب کچھ ٹھیک حالت میں تھے۔ ابھی تک مجھے اس کرشمہ ساز کا نام نہیں پتا تھا جو میرے وجود کی انجینئرنگ کر رہا تھا۔ مہینے گزرتے جا رہے تھے،
میں توانا ہوتا جا رہا تھا، اب زیادہ ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ شرارت میں کبھی اپنے گھر کی ایک دیوار پر پاؤں مارتا اور کبھی دوسری طرف۔ جب میں یوں کرتا مجھے باہر سے کسی کی خوش ہونے کی اور ہنسنے کی آواز آتی، ایسے لگتا جیسے میری شرارتیں کسی کو بہت بھا رہی ہیں۔ اس وقت مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ شرارتیں کرتے کرتے ہر 100 میں سے 3 کھلاڑی کھیل ہار جاتے ہیں، لیکن یہاں بھی میں کھیل جیت رہا تھا۔ میرا وجود بڑھ رہا تھا، میرے احساس توانا پورے ہو رہے تھے، میری پلکیں، ناخن، بھویں اور سر کے بال بن رہے تھے۔ وہ تو میں خوبصورت لگنے لگا تھا، اب میرے پھیپھڑے بن رہے تھے، میرے جسم میں خون رواں دواں تھا۔ مجھ میں اب وہ احساس پیدا ہو رہا تھا، مجھے کوئی دیکھے، مجھے کوئی سنے، میں اٹھایا جاؤں، میں کھلایا جاؤں۔ میں گھر جہاں میں ہوں 9 مہینے سے تھا، اب مجھے الوداع کہنے کی تیاری میں تھا۔ میں نئی جگہ جانے سے خوف زدہ بھی تھا اور پر خوش بھی۔ میرے گردے جھلی سگڑنے لگے تھے، پانی کم ہونے لگا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ سب مجھے خدا حافظ کر رہے ہوں۔ میں نے خود کو کسی کے گود میں پایا، میں گھبرایا، جی بھر کے رونے لگا۔ میرے آس پاس لوگ میرے رونے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ میں وجود میں آ چکا تھا، میں پیدا ہو چکا تھا اور مجھے احساس تھا کہ میں اب بھی خوش قسمت ہو رہا ہوں، کیونکہ ہر 100 میں سے ایک بچہ اس مرحلے پر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ میں اس دفعہ بھی 99 میں سے تھا۔ میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ کہاں ہے میرا خالق، کون ہے میرا مالک، کون ہے وہ مجسمہ ساز، اس کی تخلیق کا ہے یہ انداز۔ اسی سوچ میں تھا کہ میرے کان میں ایک پرسوز سی آواز گونجنے لگی، ہاتھ ہلا رہا تھا اور پھر پلک جھپکنے میں ایک جھٹکا محسوس ہوا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی اور جب آنکھ کھولی تو خدائے عظیم ہے، خدا عظیم ہے، خدا عظیم ہے، خدا عظیم ہے۔ اور میں جان گیا کہ وہ رب کون تھا، وہ اللہ ہی تھا جس نے اس جھلی کو میرے گرد لپیٹ دیا تھا۔ وہاں اندھیرے میں میرے کھانے کا سامان کر دیا تھا، جس نے میرا دل و دماغ، جگر اور پھیپھڑے تخلیق کیے، میں سوچ سکوں، محسوس کر سکوں، جس نے میرے چہرے پر آنکھوں میں روشنی اور روشنی میں خود کو ظاہر کیا تھا۔ سب ڈاکٹر بول رہے تھے کہ میرا یہ رونا میرا پیدا ہونے اور زندگی کی علامت تھا، لیکن وہ انجان تھے کہ پیدا تو میں 9 ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا، اور میرا یہ رونا اب اس رب کا شکرانہ تھا جو الستو بربکم سے لے کر پانی کے قطرے تک اور ماں کے رحم سے لے کر ماں کی گود تک، ان 3 پردوں میں ایک ایک مرحلے پر میرا کار ساز، میرا ساتھی بنا رہا تھا۔ اب میں نمودار تھا، دل پر سکون تھا، اب میرا نام تھا، ایک پہچان تھی۔ 16 انچ جسامت، 6 پاؤنڈ، اور میں اب شہد کھا رہا تھا۔ وہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، ایک کے بعد ایک تخلیق، 3 اندھیروں میں۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کیسے منہ پھیرو گے؟ وہ تمہاری تخلیق تمہاری ماں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے۔ 3 اندھیروں کے درمیان تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو۔ وہی اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر بھی تمہارا منہ آخر کوئی کہاں سے موڑ دیتا ہے۔